نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز شروع کرتے وقت شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزات، جس کا ترجمہ ہے میں شیطان مردود کے تکبر، جادو اور وسوسہ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ سونے سے پہلے وضو کر لیں، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے سو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی یہ دعا 100 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور شام ہونے تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کے متعلق کہتا ہے، یہ آج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ آسمانوں اور زمین کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، بہت زیادہ نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ کوئی اپنی ترتیب بنا لیں مہینے یعنی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا کے لیے خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو ہے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں، تاکہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ دنیا میں آپ کو کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا، اور آخرت کا وہ ذخیرہ بن جائے گا، اور وہ ہمیشہ وہ رہ گیا، یعنی بچ گیا، وہی بچ گیا جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ باقی جو ہے وہ دنیا جو میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولاد جو ہے وہ بعد میں آپ جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں پراپرٹی یا جائیداد جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے اوپر لڑتے ہیں آپس میں، اور پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بلا اور مار کٹائی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نیچے جو ویڈیو کے شروع میں جو نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے جو ویڈیو میں نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اور آپ اپنا طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر صبح و شام یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، اسے کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبح 3 بار اور شام کو 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس پر کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی۔ صبح شام یہ دعا پڑھا کریں۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو محترم ناظرین، یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت ہی قیمتی دعائیں ہیں، ان کو صبح شام پڑھا کریں، اپنے معمول میں شامل کر لیں تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں، اور سارا دن اپنی زبان کو جو ہے وہ فارغ نہ بیٹھنے دیا کریں، اپنی زبان کو جو ہے وہ لازم اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنا کام بھی کرتے رہیں اور زبان سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ ایک لمحہ جو ضائع کرنا وہ بھی بہت جو ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے۔ یقین کریں جب ملک موت کا فرشتہ آ گیا تو اس وقت جو ہے پھر یہ جو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ٹائم میں نے ضائع کر دیا، فضول میں بیٹھ کے گپیں مارنے سے جو ہے وہ اللہ کو یاد کیا کریں، اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ ہر وقت جو ہے اپنی زبان جو ہے اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں، بجائے اس کے کہ فضول کی باتیں یا ادھر ادھر کی لوگوں کے اوپر باتیں کرنے کے بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کی طرف لگائیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔